رمضان 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 اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اشرف رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مبارک، مقدس اور برکتوں والا مہینہ رمضان ہم سے ابن قریب رخصت ہونے والا ہے، اور کل اس ماہ مبارک کا آخری جمعہ ہوگا جو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین کے کرم اور توفیق سے ہم گزاریں گے۔ ناظرین، جمعۃ الوداع رمضان مبارک کا جمعہ ہے، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے آخری جمعے کی مناسبت سے۔ ویسے تو جمعے ہر ماہ میں ہی آتے ہیں اور وہ عید کا دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، لیکن رمضان مبارک کے آخری جمعے کو مسلمانان عالم جمعۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے اس جمعۃ المبارک کو نہایت عقیدت، محبت اور شان و شوکت کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آج ہم نے اسی موضوع کو گفتگو کا حصہ بنانا ہے اور جمعۃ الوداع کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کے احترام کے بارے میں اور اس کو کس طرح گزارنا ہے اس کے بارے میں جاننا ہے۔ اس موضوع پر گفتگو فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان میں سلسلہ اشرفیہ کی عظیم المرتبہ شخصیت، سجادہ نشین درگاہ عالیہ اشرفیہ، حضرت فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ ایک کم سن ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صاحبزادہ سید وہاج اشرف جیلانی زیدہ مجدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، جمعۃ الوداع کے موضوع کو آج ہم نے منتخب کیا کیونکہ اب رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور یہ بہاریں، یہ برکتیں بھی رخصت ہو رہی ہیں۔ تو جمعۃ الوداع کی فضیلت کے بارے میں سب سے پہلا سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ اس بارے میں ذرا بتائیے ناظرین، تاکہ کل کے آنے والے دن کی تیاری ابھی سے کر لیں اور اس دن کو نہایت عظمت اور شان کے مطابق گزار سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جمعۃ الوداع کی علیحدہ سے فضیلت احادیث میں نہیں ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعے کی ویسے فضیلت بیان فرمائی، صحیح، عام طور پہ جیسے جمعہ آتا ہے اس کی فضیلت۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اس کا جو نام ہے جمعہ، جی، زمانہ جاہلیت میں اسے عروبہ کہا جاتا تھا۔ اچھا، علماء نے لکھا، اور علامہ ابن منظور افریقی لسان العرب میں وہ فرماتے ہیں کہ اس دن کو، یعنی جمعے کے دن کو زمانہ جاہلیت میں عروبہ کہا جاتا تھا، صحیح، اور اسی دن کو زمانہ اسلام میں جمعہ کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کو جمعہ کہا وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد کعب بن لوئی تھے۔ اچھا، انہوں نے سب سے پہلے اس کو جمعہ کہا، اور اس کے بعد سے اس کا یہی نام پڑ گیا، اور یہ سلسلہ جاری ہے، اور اب تک بلکہ قیامت تک اسے اسی نام سے پکارا جائے گا۔ اب اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں، اس سلسلے میں احادیث ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جمعے کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے خلقت آدم کو جمع کیا۔ اچھا، دوسری حدیث شریف حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ صحیح، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی دن ان کا وصال ہوا، اسی دن سور پھونکا جائے گا،
اسی دن قیامت ہوگی۔ اللہ فرمایا اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو سبحان اللہ کہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ اچھا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، آپ پر درود کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ تو وفات پا چکے ہوں گے۔ اللہ اکبر سرکار نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، سبحان اللہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسموں کا کھانا۔ اللہ اکبر اب دیکھیں یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ صحابہ نے یہ کیوں کہا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ معاذ اللہ حضور پرنو صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد نہیں سنیں گے یا درود نہیں؟ یہ صحابہ کا سوال اس لیے تھا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کا کنفیوژن، ان کا اشتباہ دور ہو جائے سبحان اللہ اور ان کو پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وصال کے بعد بھی زندہ ہیں اور وصال کے بعد بھی سنیں گے اور وصال کے بعد بھی درود ان پر پیش کیا جائے۔ سبحان اللہ امام احمد نے اپنی مسند میں حدیث ذکر کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اس دن کا نام جمعہ کیوں رکھا گیا؟ سرکار نے فرمایا اس دن تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا گیا، اللہ اکبر اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن حشر ہوگا، اسی دن حساب ہوگا، اور اس دن کے آخر میں 3 ساعت ہیں جس میں سے ایک ساعت ایسی مقبولیت کی ہے کہ بندہ مومن جو کچھ رب سے سوال کرے وہ اسے عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ یعنی سبحان وہ مقبولیت کی ساتھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے یہ سنا، سرکار نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، مسجد میں جائے، پہلی ساعت میں جب وہ پہنچا تو وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا، سبحان اللہ دوسری ساعت میں جو گیا وہ ایسا ہے کہ اس نے راہ خدا میں ایک گائے کی قربانی کی، سبحان اللہ تیسری ساعت میں جو گیا وہ ایسا ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک مینڈا صدقہ کیا، اللہ اکبر چوتھی ساعت میں جو گیا وہ ایسا ہے کہ اس نے مرغی کا صدقہ کیا، سبحان پانچویں ساعت میں جو گیا وہ ایسا ہے کہ اس نے ایک انڈے کا صدقہ کیا۔ اسی طرح یہ سارے درجے ہیں۔ اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں چاہیے کہ اول ساعت میں ہم مسجد میں پہنچ جائیں۔ پہنچ جا لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کسی کام سے جا رہے ہیں، چلو جمعہ پڑھتے ہوئے چلے جائیں، حالانکہ جمعے کا اہتمام ہونا چاہیے، صحیح۔ عبادت ذوق اور شوق کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور اس حدیث شریف کے مطابق جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ اندازہ کریں کہ صرف آپ جمعے کی تیاری کریں، غسل کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں اور پہلی ساعت میں پہنچ گئے، آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب مل گیا۔ سبحان اللہ کتنا اللہ تعالیٰ کا کرم۔ بے شک۔ اسی طرح دوسری ساعت میں گائے کی، تیسری ساعت میں مینڈے کی، چوتھی ساعت میں مرغی کی، پانچویں ساعت میں انڈے کی، یہ ساری جو ساعتیں ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اول ساعت میں پہنچ جائیں تاکہ ہم اس کے اجر و ثواب کو پا سکیں۔ سبحان اللہ لیکن لوگ جو ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اچھا، جمعے کی ساعت جو مقبولیت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ایک اور حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ دوسری تھی۔ فرمایا کہ ایک ایسی ساعت ہے کہ جو مسلمان اس کو پالے اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرے گا اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ سبحان لیکن سرکار نے آخر میں فرمایا یہ ساعت بہت تھوڑی ہے، اچھا۔ یعنی بہت مختصر ہے۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جمعے کی جو ساعتیں ہیں، یعنی پورا دن جو ہے ہم لہو و لعب، کھیل تماشوں سے، غلط باتوں سے، فحش گوئی سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ کوئی بھی ساعت ہو سکتی ہے اور پورے دن کو ایسے گزاریں کہ عبادت و ریاضت سے مزین کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے یا استغفار پڑھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ دعا کرتے ہوئے، تاکہ ان ساعتوں میں پورے دن میں جب بھی وہ ساعت آ جائے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ کیونکہ سرکار نے فرمایا نا، بندہ مومن جو کچھ مانگے گا رب قبول فرما لے گا۔ سبحان اللہ تو اس لیے یہ جمعے کی فضیلت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں
اور اس ساتھ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں جو مقبولیت کی ساتھ، تاکہ ہم جو بھی دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ہم نے جانا کہ جمعۃ المبارک کو کس طرح گزارنا ہے، اس کا کس طرح اہتمام کرنا ہے، اور جتنا زیادہ اہتمام ہوگا اتنا اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائی جائیں گی۔ حضور، ایک اور سوال اس سے متعلق کہ بعض حضرات کو ہم نے دیکھا معاشرے میں کہ وہ جمعے کو اہتمام بھی نہیں کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ جمعہ ترک کر دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر جمعے کو ترک کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف ہے اس سلسلے میں کہ جس نے 3 جمعے ترک کر دیے بغیر عذر شرعی کے، اچھا، اس کو امام احمد بن حنبل نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 3 بار جمعے کی نماز بغیر عذر کے، یعنی بغیر عذر شرعی کے، کوئی ایسا عذر نہیں ہے، اور اس نے ترک کر دیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ، اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنی بڑی غفلت ہے لوگوں کی۔ 3 جمعے کا مسلسل ترک کر دیتے۔ بہت سے ایسے بھی لوگ مشاہدے میں آئے کہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، عید بقرعید کی نماز نہیں پڑھی، جمعے کی نماز نہیں پڑھی، اور کوئی احساس نہیں کہ ہم نے نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں۔ تو جو جمعہ ترک کر دے تو وہ روزانہ کی نماز تو ویسے ہی نہیں پڑھے، اور پھر عید بقرعید کی ترک کر دے، یعنی کہ جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے نا، تو پھر ظاہر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ صحیح۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس بات کی طرف خاص توجہ دیں کہ جمعے کی نماز ترک نہ ہو۔ ویسے تو کوئی بھی نماز ترک نہیں کرنی چاہیے، لیکن جمعے کے لیے باقاعدہ اہتمام کریں، ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کریں، غسل کریں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں، اور صاف ستھرا لباس پہن کر جائیں۔ صحیح۔ پہلی ساعت میں جائیں، جمعے کا اہتمام کریں، درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، جو مقبولیت کی ساتھ ہے اس کو بھی دیکھیں۔ اس طرح اگر ہم اپنے لیل و نہار گزاریں گے اور اس جمعے کا انتظار کریں گے، اہتمام کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جمعۃ الوداع کے متعلق اور خصوصاً جمعہ مبارک کے متعلق اور سوالات کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ ابھی چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اور سوالات ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے جمعۃ المبارک کے متعلق فضیلتوں کو ہم نے سنا کہ جمعۃ المبارک کا اہتمام کس طرح کرنا ہے، اور اس کی فضیلتوں کو جانا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی کیا کیا فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ حضور، کچھ لوگوں کا ایسا دیکھا گیا ہے کہ جمعۃ المبارک کی پہلے سے تیاری کر کے آ کے بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو بعد میں آتے ہیں، پھر ان کو پھلانگ کر انہیں تکلیف دے کر آگے بڑھتے ہیں، پھر آگے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے متعلق بھی احادیث میں کوئی وعید نازل ہوئی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانے سے۔ اچھا۔ حدیث شریف کے مطابق ایسا آدمی جو ہے جو لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کرے، فرمایا کہ یہ سخت منع ہے اور یہ گناہ ہے۔ اللہ، ہونا یہ چاہیے کہ جہاں آپ کو جگہ ملے آپ بیٹھ جائیں۔ صحیح۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ سب سے پہلے آئیں، آپ کے لیے جگہ موجود ہے۔ اول ساتھ میں آئیں گے، اونٹ کی قربانی کا ثواب بھی ملے گا، اجر و ثواب سب کچھ ہے۔ بے شک۔
اب آئیں گے سب سے آخر میں، یعنی جب خطبہ شروع ہوتا ہے تب آتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، حدیث شریف کے مطابق فرشتے نازل ہوتے ہیں مساجد کے دروازوں پر۔ اچھا، جو پہلی ساتھ میں آیا اس کا نام لکھ دیا، جو دوسری ساتھ میں آیا اس کا نام لکھ دیا، جو تیسری ساتھ میں آیا اس کا نام لکھ دیا، یعنی ایک پورا دفتر تیار ہو رہا ہے۔ صحیح۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب خطیب ممبر پر بیٹھ گیا فرشتوں نے دفتر لپیٹ دیے۔ اللہ اکبر۔ اب بعد میں آنے والے کا نام جمعہ پڑھنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ اچھا، اجر و ثواب ہے، ثواب تو مل گیا، ظاہر جمعہ پڑھے گا، مسجد میں آیا ہے، صحیح۔ لیکن نام نہیں لکھا گیا۔ آپ غور کریں، لوگوں کی غفلت کتنی ہے، ٹائم دیکھ رہے ہیں کتنی دیر رہ گئی، اچھا ابھی خطبہ شروع ہوگا، چلو جب خطبہ شروع ہوا ان کو پتہ ہے کتنے 10 منٹ کا 15 منٹ کا ہوگا، فٹ سے نماز پڑھیں گے نکل جائیں گے۔ یعنی یہ ایک ایسی سوچ ہے اور ایسی کیفیت ہے کہ جو بہت نقصان دہ ہے۔ صحیح۔ آپ پہلے سے اہتمام کریں، پہلے سے پہنچیں، کم سے کم خطبے سے پہلے پہنچیں۔ صحیح۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک بوجھ ہے کہ جس کو اتارنا ہے، گزر رہے ہیں، بس چلو خطبہ سن لیا، نماز پڑھ کے فوراً نکل گئے، دعا بھی نہیں کی، سنتیں وغیرہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور پھر آخر میں آنے کے بعد لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر پھر آگے جانے کی کوشش کرنا۔ اب دیکھیں کہ یہ اکثر ہوتا ہے، اور اکثر ہمیں جمعے میں یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ جس کو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں کہ آگے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہاں جگہ ہے، اب ان کو نظر آئے کہ اگلی صف میں جگہ ہے، تو یہ 4 صفیں پھلانگ کے پھر آگے جائیں گے۔ تو اس چیز کو جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا بہت زیادہ دھیان رکھیں۔ حدیث شریف میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اگر آپ کو تاخیر ہو گئی کسی وجہ سے، پہلی بات تو یہ کہ آپ پہلے ہی پہنچیں۔ صحیح۔ اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں، اور جب جماعت کھڑی ہوگی تو ظاہر خود بخود جگہ بن جاتی ہے، اگلی صفیں پوری ہوتی ہیں، پھر پچھلے والے آگے چلے جاتے ہیں، جگہ بن جاتی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آگے جگہ ہے 4 صفوں کے بعد، تو سب کی گردنیں پھلانگ کر وہاں جا کر بیٹھیں گے، اور کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی۔ صحیح۔ اور حدیث شریف کے مطابق ممانعت بھی ہے، گناہ بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں، یعنی آپ نماز پڑھنے آئیں، گناہ اپنے سر لے رہے۔ اچھا، بعض لوگ کھڑے ہو کر خطبہ سنتے ہیں، حالانکہ خطبہ بیٹھ کر سننا چاہیے، اطمینان سے سننا چاہیے، سکون کے ساتھ، اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ حدیث شریف کے مطابق کہ خطبے کے دوران اگر یہ کہا کہ تم چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو کام کیا۔ اچھا، کتنی آپ دیکھیں کہ اس میں خاموشی ہے، خاموشی کہ بالکل خاموش رہ کر آپ کو سننا ہے۔ اچھا، ان کی کیفیت کیا ہے کہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، تاکہ فٹ سے وہیں نماز پڑھے اور وہیں سے نکل جائے، وہیں سے نکل۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت غلط ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو رہی۔ تیسری چیز ایک اور میں بیان کر دوں جو آپ نے نہیں پوچھی، لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کو پہلے سے ہمیں تربیت دینی چاہیے، بتانا چاہیے کہ جمعے کے آداب کیا ہیں۔ صحیح۔ جو لوگ بچوں کو لے کر جاتے ہیں نا، اکثر لوگ منع کر دیتے ہیں کہ بچوں کو نہ لے کے جاؤ، لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ بچوں کو لے جانا چاہیے، ان کو پتہ چلے کہ ہاں جمعے کی نماز فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو آپ یہ بتائیں بھی کہ کس طرح کرنا ہے۔ خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، بچے کولر میں سے پانی نکال کر پی رہے ہوتے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، بچے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، خطبہ ہو رہا ہے، بچے لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے جا رہے ہیں یا پیچھے آ رہے ہیں۔ تو جو والدین بچوں کو لے کر جمعے کے لیے جاتے ہیں، جانا بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن ان کو یہ چاہیے کہ بچوں کو آداب بھی بتائیں، ان کو سکھائیں کہ دیکھو مسجد کا تقدس ہے، ایک ادب ہے، احترام ہے جمعے کی نماز کا، خطبے کا، اور جب خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت تم بالکل کوئی حرکت نہ کرو، جہاں ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ ہم بچپن سے یہ تعلیم دیں گے تو پھر بڑے ہو کر ہو۔ آج آپ دیکھیں بڑے بڑے حضرات اسی طرح کرتے ہیں، خطبے کے دوران آئیں گے پوری صف میں چلتے ہوئے جا کے کونے میں بیٹھ گئے، یا پھر درمیان سے آ کر سب کی گردنوں کو پھلانگ کے پھر آ کے بیٹھ گئے، اور اگر آپ ان کو منع کریں تو وہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار۔ کچھ لوگ تو جگہ نہیں ہوتی تو بیچ میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ بیچ میں بیٹھ کھڑے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں جگہ مل جائے وہ گی۔ جگہ تو مل جاتی ہے، لیکن یہ کرنا غلط ہے۔ یہ سارے جو ہے نا یہ نماز کے آداب ہیں کہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، اپنے اولاد کو بھی۔ میں خصوصاً ان افراد سے کہتا ہوں کہ جو بچوں کو جمعے کے لیے لے کر جاتے ہیں، ان کو پہلے سے یہ آداب بتائیں، یہ سکھائیں کہ اس دوران آپ کو اٹھ کر پانی نہیں پینا ہے، اس دوران آپ کو ادھر ادھر نہیں گھومنا ہے، اس دوران آپ کو لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں جانا ہے۔ صحیح۔ تو یہ آداب ہم ابھی سے بتائیں گے، تب بچے سیکھیں گے۔ صحیح۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ صحیح۔
ثنا خان رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو سنتے ہیں۔ منور میری آنکھوں کو میرے چمچو دعا کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے چمچو دعا کر دیں، آنکھوں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دیں، آنکھوں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بری جنت عبا کر دیں، سبحان اللہ، بانی عطا کر دیں، بری جنت عبا کر دیں، نبی مختار کل جسے تم جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل جسے تم جو چاہیں عطا کر دیں، نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان مالن پر فدا کر دیں، پدر مادر برادر جان مالن پر فدا کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے چمچو دعا کر دیں، آنکھوں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں گئے ترائے ندا کر دیں، فضا میں اڑنے والے یوں گئے ترائے ندا کر دیں، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دیں، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے چمچو دعا کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں دوتا کر دیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور ایک سوال اسی سوال سے جو پہلے میں نے کیا تھا اس سے تھوڑا متصل ہی ہے، کہ جیسے لوگ دیر سے آتے ہیں اور پھر جلدی جانے کی انہیں لگی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو بغیر دعا مانگے چلے جاتے ہیں، ایک تو جمعۃ الوداع کے دن اور جمعۃ المبارک کے دن اور اللہ رب العالمین سے مانگنے کا دن ہے، طلب کرنے کا دن ہے، تو جو لوگ دعا نہیں کرتے اور ایسی رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے دعا جو ہے وہ تو ہر نماز کے بعد ہی مانگنی چاہیے، صحیح، کیونکہ حدیث شریف کے مطابق فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اب جمعہ بھی فرض ہے، اچھا پھر یہ کہ اجتماعیت ہے، جہاں پر سب مل کر دعا کرتے ہیں تو قبولیت کا زیادہ جو ہے امکان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک آدمی تنہا عبادت کر رہا ہے، ایک اجتماعی طور پہ کر رہا ہے، اچھا اجتماع میں کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہو، اور یقیناً ہوتا، صحیح، کوئی نیک بندہ مقرب باللہ وہاں پر موجود ہے، اس کی برکت سے سب کی دعائیں قبول، سبحان اللہ، سب کی عبادت قبول۔ تو اس لیے عام نمازوں میں بھی جو فرض نمازیں ہیں اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو عام نمازوں میں بھی دعا ضرور کرنی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا نا الدعاء مخ العبادہ، واہ واہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو سبحان دعا اللہ، عام نمازوں میں بھی کرنی چاہیے، ہر وظیفے کے بعد کرنی چاہیے، اور خصوصاً جمعے کی نماز کی دعا جو ہے اس کو نہیں ترک کرنا چاہیے۔ ایک تو صحیح، اجتماعیت ہے، سب مل کر سب نے نماز پڑھی ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اس کے بعد سب مل کر دعا کریں گے تو اس کی قبولیت یقینی ہے، تو اس لیے بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، سنتیں نہیں پڑھتے، اور موقدہ غیر موقدہ کہ جی یہ تو غیر موقدہ ہیں، پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو گناہ نہیں ہے، صحیح، اور سنتیں دور کی بات ہے، دعا ہی نہیں کرتے۔ یعنی پہلی دعا، دعائے ثانی نہیں، پہلی دعا جو فرض کے بعد ہوتی ہے، اتنا بھی انتظار نہیں کہ امام دعا کر لے تو آپ دعا کر کے چلے جائیں، صحیح، فرض پڑھے اور فوراً نکل گئے۔ فوراً نکل جانا، تو اس لیے اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے کہ دعا ضرور کریں، اور دعا مانگنے میں کیا مسئلہ ہے، بھئی ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، بالکل،
ہم کسی اور سے تو نہیں مانگ رہے، اور خالق کائنات اس سے خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتا ہے، سبحان اور اللہ، اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا۔ اللہ اکبر، قرآن نے کہا نا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، سبحان جب اللہ، پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ سبحان اللہ، تو وہ دن میں پکارے تو سنتا ہے، رات میں پکارے تو سنتا ہے، اور اسی کے گھر میں پکارے تو کیوں نہ سبحان سنے گا۔ اللہ، کیا بات، تو یہ بڑی ضروری چیز ہے جو آپ نے سوال کیا، بڑا اہم ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ خصوصاً، ویسے تو ہر نماز کے بعد دعا ضرور کریں، بغیر دعا کے نہ جائیں، لیکن خصوصاً جمعے کے دن دعا میں شریک ہوں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس دن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، چلتے ہیں مختصر سے بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو اور سوالات کو آج کے اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان۔ خوش آمدید ناظرین کرام، اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جمعۃ المبارک کے حوالے سے بہت سی باتوں کو ہم نے جانا، اور اس دن کے مطابق جانا کہ اس دن کو کیسے گزارنا چاہیے۔ حضور پروگرام کیونکہ اب ہمارا اختتام کی طرف ہے، تو آخری سوال جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو سن رہے ہیں تو کل کے دن کو وہ کس طرح گزاریں، کہ جمعے کے دن کون سے ایسے اعمال و افعال کو اپنائیں کہ جن سے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں بھی حاصل کر سکیں۔ اور ساعتوں کا آپ نے شروع میں ذکر فرمایا تھا، تو کیا ان ساعتوں میں ہی خاص عمل کریں یا اس کے علاوہ بھی پورے دن انہی اعمال کو جاری رکھیں؟ دیکھیں، یہ دن جو ہے بڑا مبارک، بڑا مقدس ہے، اور اس پورے دن کو ہمیں چاہیے کہ عبادت و ریاضت سے مزین کرتے ہوئے گزاریں، صحیح، یعنی لہو و لعب، کھیل تماشا، فحش گوئی اور فضول گھومنا پھرنا، ان تمام چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ صحیح، اب جہاں تک ساعتوں کا تعلق ہے، اور آپ نے پوچھا کہ صرف ساعتوں میں ہی ہم کریں، اس کے علاوہ نہ کریں، تو یہ تو اس وقت ہے کہ جب ساعتوں کا تعین ہو، صحیح، اس میں تعین نہیں ہے۔ اچھا، بعض حضرات نے کہا کہ جب خطیب ممبر پر بیٹھتا ہے وہ مقبولیت کے ساتھ، صحیح، کسی نے لکھا کہ دو خطبوں کے درمیان، یہ خطبہ ہوتا ہے نا، پھر خطیب جی۔ بیٹھتا ہے، پھر دوسرا ہوتا ہے، تو وہ مقبولیت کے ساتھ۔ صحیح، کسی نے کہا عصر کے وقت، اور بعض احادیث میں کیا آیا کہ دن کے بالکل آخری حصے میں، اور سرکار نے فرمایا وہ ساعت بھی بہت تھوڑی ہے، مختصر ہے، اس طرح کی ابتدا میں ہم نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اس لیے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پورا دن، یعنی شروع سے آخر تک پورا دن جو ہے، اس میں کبھی بھی وسعت ہو سکتی ہے، بالکل، شروع میں بھی، درمیان میں بھی، آخر میں بھی۔ تو پورا دن ہم ایسے گزاریں کہ جب بھی وہ ساتھ ہو، ہمیں وہ حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول کر لے۔ صحیح، ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں کیا پڑھیں، کیسے گزاریں۔ سب سے بڑی چیز تو درود پاک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا۔ سبحان اللہ، تو حدیث شریف کے مطابق سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا عمل جو اس دن میں ہے، درود پاک ہے، سبحان اللہ، اور یہ سب سے آسان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے محبوب جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میں 10 مرتبہ رحمت، سبحان اللہ، سبحان، میں 10 درجے اس کے بلند سبحان کروں، میں اللہ، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال اللہ میں اکبر، اور 10 خطائیں اس کی مٹا دوں۔ سبحان اللہ، تو اگر ایک مرتبہ کی اتنی فضیلت ہے تو جو پورے دن پڑھے گا اس کو کتنی فضیلت، واہ واہ واہ، سبحان کتنے اللہ، درجے اس کو ملیں گے، بے کتنی شک، نعمتیں اس کو حاصل ہوں گی، اور کتنی خطائیں اس کی مٹ جائیں گی۔ بالکل، تو سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہے کہ درود پاک۔ صحیح، اس کے بعد استغفار اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ،
کیونکہ استغفار کی فضیلت بھی حدیث شریف میں آئی ہے. سرکار نے فرمایا کہ استغفار دلوں کی پالش ہے. اللہ. جس طرح کہ آپ لوہے پر زنگ لگتا ہے نا، آپ اس کو صاف کرتے ہیں، جب وہ صاف ہو جاتا ہے پھر اس کی پالش کرتے ہیں، پھر چمک پیدا ہوتی ہے. کہ استغفار پڑھنے سے دلوں کی پالش ہوتی ہے، یعنی دل جو ہے پاک اور صاف ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو اگر ہم اپنا وظیفہ بنا لیں، خصوصاً جمعے کے دن، صحیح. درود پاک اور استغفار، کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے استغفار پڑھیں. اچھا، بعض حضرات ایسے ہیں جن کے اپنے بھی اوراد و وظائف ہیں، جی کوئی جی. فجر کے بعد، کوئی ظہر کے بعد، کوئی عصر کے بعد، اس طرح مختلف نمازوں کے بعد. مثلا دعائے حفظ البحر کوئی عصر کے بعد پڑھ رہا ہے، صحیح. دلائل الخیرات ہے کوئی ظہر کے بعد پڑھ رہا ہے، کوئی فجر کے بعد. اسی طرح دیگر وظائف، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے وظائف تو انہی اوقات میں پڑھیں جن صحیح. پر روزانہ وہ پڑھتے ہیں. عمل کر رہے ہیں اور انہی اوقات میں پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹائم بچے وہ درود پاک میں اور استغفار میں صرف کریں. صحیح. اور کوشش یہ کریں کہ پورے دن میں کوئی غلط کام ان سے نہ ہو، اور کوشش یہ بھی کریں کہ اس پورے دن میں ان ساعتوں کو تلاش کریں جو ساعت مقبولیت کی، سبحان اللہ. اور اس مقبولیت کی ساعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. ظاہر ہے جب حدیث شریف کے مطابق وہ ایسی ساعت ہے، سرکار نے فرمایا بندہ مومن جو رب سے سوال کرے رب اسے قبول کر لے سبحان اللہ. اور اس کو عطا بھی فرمائے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اس پورے دن کو، جمعۃ المبارک کو، اور خصوصاً اب جو یہ جو جمعۃ الوداع جیسے ہے، رمضان المبارک رخصت ہو رہا ہے، آخری جمعہ ہے، اس کو تو اور زیادہ عبادت کے ساتھ گزاریں صحیح. کہ پتہ نہیں کہ اگلے سال ہمیں یہ دن نصیب ہو گیا نہ ہو. تو بالکل. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ تمام اعمال و افعال اس طرح کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے ہوں. صحیح. خدا نہ خواستہ کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو اس کی ناراضگی کا موجب ہو. صحیح. سید وحاج اشرف جیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک کلام کو اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. حدود طائر سدرا، حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا، تیری عطا سے خدایا، حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا، کہاں سے کس نے پکارا، حضور جانتے ہیں. زمین سے تو نکلتا رہا ہے پانی، مگر زمین سے تو نکلتا رہا ہے پانی، مگر کہ انگلیاں سے بہانا، کہ انگلیاں سے بہانا، حضور جانتے ہیں. کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل عتبہ شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ، حضور جانتے ہیں. حدود طائر سدرا، حدود طائر سدرا، حضور جانتے ہیں. سبحان
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرین کرام، جمعۃ المبارک کے بارے میں آپ نے جانا اور بہت سی باتوں کو سمجھا۔ یقیناً ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ جمعۃ المبارک کا مقدس دن عنقریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ ہے تو حضور میں چاہوں گا آخر میں آپ ہم سب کے لیے دعا بھی فرمائیں، ہمارے ملک کے لیے، خصوصاً عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کے لیے۔ تو ناظرین، ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف۔ اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آمین۔ اے الہ العالمین، اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات ہمیں عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، اس ماہ مبارک میں مسلمان جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں انہیں اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول اور منظور فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، ہمارے روزوں کو قبول فرما، آمین۔ ہماری تراویحوں کو قبول فرما، آمین۔ ہماری نمازوں کو قبول فرما، آمین۔ ہمارے اعتکاف کو قبول فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، ہمارے قرآن سننے اور قرآن پڑھنے کو قبول فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، ہم سب کو ان تمام طاق راتوں کی رحمتوں اور برکتوں سے مستفید فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، اس پورے ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے مستفید فرما۔ آمین۔ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، اس مملکت خداداد پاکستان کو قائم و دائم رکھ۔ آمین۔ مولا اس کے مٹانے والوں کو مٹا دے۔ آمین۔ مولا اس کے ختم کرنے والوں کو ختم کر دے۔ آمین۔ مولا اس میں بسنے والوں کی عزت اور مال اور ان کی جانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ مولا ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ آمین۔ الہ العالمین، ہم سے وہ کام کرا جس پہ تو اور تیرا حبیب راضی ہو۔ آمین۔ مولا ان کاموں سے بچ جائیں جو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب ہوں۔ آمین۔ الہ العالمین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ آمین۔ اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان